جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی معرفت اور عبادت کو حکم دیا ہے، یعنی اطاعت اور فرما برداری کو حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کی جو نقیض ہے، اس کی جو ضد ہے، جو اس کے جو اپوزٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کرنا۔ اس سے یقیناً اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے، چونکہ انسان جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی معصیت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے سامنے وہ ڈٹ جاتا ہے اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں ہوں سب سے بڑا اور اس کائنات میں سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے پاس یہ منصب ہے، میرے پاس یہ سٹیٹس ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ انسان رفتہ رفتہ اپنے رب کی معرفت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس سے پھر اطاعت اور فرما برداری کے جو مظاہر ہیں، یعنی عبادت کرنا، مسجد میں آنا، روزہ رکھنا، مجلس میں جانا، حج پہ جانا، عمرہ کرنا، صدقات، خیرات، یہ چیزیں بھی اس سے کیا ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو قرآن مجید میں خالق انسان نے، جو اللہ نے انسان کو جس مشینری کے خاص کے ساتھ خلق فرمایا، وہ بہتر جانتا ہے، یہ پروڈکٹ تو اللہ کی ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ جو انسان کی مشینری میں نے خلق فرمائی ہے نا، اس میں نے ایک قلب رکھا ہے، جسے ہم اردو میں تو بہرحال دل ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت وہ دماغ ہے، وہ اس کے جو سوچنے کی طاقت اور قوت ہے، وہ عقل ہی ہے۔ یہ میں نے اس کے اندر یہ رکھی ہے۔ اس قلب اور اس دل و دماغ کی جو کیفیت معصیت اور گناہ کرنے کے بعد ہو جاتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ ارشاد پروردگار ہے سورہ المطففین آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال جو کماتے ہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے۔ یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بچہ معصوم ہے، یعنی اس پہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، اس کا دل بالکل صاف ستھرا سفید اور نہایت ہی پاک اور پاکیزہ دل ہوتا ہے۔ جیسے اس میں انسان دنیا میں آ کے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جو کمائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی غیبت، اس کا مال کا ہڑپ کرنا، کرپشن کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جب انسان بدستور کرتے چلا جائے گا تو اس دل و دماغ پہ آغاز میں ایک سیاہ دھبا پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کیوں پھر اطاعت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرماتا ہے کہ چونکہ جب وہ معصیت کرنا شروع کر دیتا ہے، پہلے ایک رشتہ دار کو ناراض کیا، جاتا ہے تو چلا جائے، میں کون سا اس کا محتاج ہوں۔ آپ محتاج نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ رشتہ دار ہونے کے ناطے اور آپ کا اقربا ہونے کے ناطے آپ کا محتاج ہو، یا آپ اگر اس دنیا میں مالی حوالے سے اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اطاعت اور فرمانبرداری اور نیکی حاصل کرنے میں اللہ کی آپ اس کے محتاج ہیں کہ آپ اس کو خوش کریں، آپ اس کو فرحت پہنچائیں، آپ اس کو سرور پہنچائیں، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹی سی برائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا ہے، وہ آمادہ ہو جاتا ہے بڑی بڑی برائیاں کرنے پر بھی۔ اور کرپشن بھی اسی طرح ہے، پہلے انسان چھوٹی سی کرپشن کرتا ہے، جب اس کو ہضم کر لیتا ہے اور اس کی کوئی پروسیس نہیں ہوتی ہے، پھر تھوڑی اس سے آگے، تھوڑی اس سے آگے۔ یہ اس کا جو دل اور دماغ اور جو انسان کی تمام قوت اور طاقت کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو پھر ایک درجہ پہ اس طرح لے کے چلا جاتا ہے، جو میں نے گزشتہ خطبہ میں بھی عرض کیا تھا، وہ جو حیا والا ایک پردہ نہیں ہوتا جو انسان کو گناہ نہیں کرنے پہ پہلے کہتا ہے، یہ پھر ختم ہو جاتا ہے، یہ پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اور یہی دعائے کمیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جن گناہوں کی بدولت میرے اور آپ کے درمیان جو پردہ ہے نا، وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اس ستر وہ جو پردہ ہے اس کی حد ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر نہیں رہتا، یعنی مجھے پھر حیا نہیں آتی۔ پہلے میں اپنے استاد سے نہیں ڈرتا ہوں، اس سے پہلے گھر میں اپنی ماں باپ سے نہیں ڈرتا ہوں، اس کو جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کی، ہضم کر گیا، پھر استاد سے بھی نہیں ڈر ہے، پھر اس کے بعد جو باس ہے اس کے بھی ڈر نہ رہا، رفتہ رفتہ پھر جو رب العالمین ہے پھر اس سے بھی حیا اور ڈر نہیں رہتا ہے، پھر جو مرضی شتر بے مہار کی طرح کرتا رہے۔ اسی کو قرآن مجید میں سورہ المطففین 14 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ایک گھڑی آ جاتی ہے، پھر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔